فرحت شہزادی، فرح گوگی، بشریٰ بی بی کی دوست، عمران خان کے تمام نظام کی ایک کڑی، وہ عورت جس کے لیے عمران خان نے باقاعدہ قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا۔ آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے؟ پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے۔ اب جب ایک عام سی شہری کو ایک اتنا بڑا سیاستدان جو امت مسلمہ کا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے دفاع کرنے کے لیے سامنے آئے، تو لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں، اس وقت بھی اٹھائے گئے تھے لیکن کسی نے اس پر کان نہیں دھرا۔ کبھی تعلق واسطہ کیا ہے؟ آج یہ پتہ چلا ایک سٹوری کے ذریعے کہ فرح گوگی کے جو اثاثے ہیں ان کے اندر ہوش ربا اضافے کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ تمام کا تمام عمران خان کا نظام چلانے والے تھے، جس میں عمران خان خود کلیدی کردار ادا کر رہے تھے، ان کی بیگم پیش تھیں۔ یہ گراف آپ کے سامنے ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 3 سالہ دور میں فرح گوگی، جو دوبارہ دہراتا چلوں، تمام ظاہری نوکری حاصل کرنے کے قوائف سے عاری قسم کی خاتون تھی۔ ان کے اثاثے 2017 میں 255 ملین تھے اور انہوں نے چھلانگ لگائی 3 سال کے اندر اور 4775 ملین پر چلے گئے۔ اسی ڈاکومنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ٹیکس کتنا دیا اور ٹیکس بنتا ان کا کتنا تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان کی جو کمپنیاں ہیں، کیسے انہوں نے کمپنیاں بنائیں، کن کمپنیوں کے اندر وہ حصے دار تھیں۔ آپ کو حیرت انگیز نمبر پتہ چلے گا، 102 بینک اکاؤنٹ ان کے موجود تھے۔ مطلب پوری سنچری جو ہے، اتنا اگر کوئی پاکستان کا پلیئر سکور کر لے تو ہم مٹھائی بانٹتے ہیں، لیکن اتنے انہوں نے اکاؤنٹ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اور پھر جو ان کی پراپرٹیز ہیں ان کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو وہ بھی ہوش ربا ہے۔ جو 27 کے قریب پراپرٹیز ہیں، وہیکلز انکلوڈیڈ، جس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ انڈکلیئرڈ ہیں۔ جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ سب سے ایکسپینسو ہیں۔ کس طریقے سے انہوں نے گفٹ لیے، ملک ریاض کا نام ہے بیچ میں، پنجاب کی بیوروکریسی کے جو ڈین سمجھے جاتے ہیں طاہر خورشید، اس کا نام ہے بیچ میں، پورا نیٹ ورک ہے۔ تو یہ فرح گوگی بہت مال بنا رہی تھی، تو فرح گوگی سے متعلق اب ہر طرف سٹوریز چل رہی ہیں، لیکن اصل ایشو فرح گوگی کا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر تقریباً 38 لاکھ کے قریب بیوروکریٹس موجود ہیں، جو پاکستان کی ریاست کا سٹیل فریم کہلاتی ہے بیوروکریسی۔ یہ تمام کام جو فرح گوگی کر رہی تھی، اس کے اندر سرکاری وسائل جب استعمال ہو رہے تھے تو ان میں سے بہت سارے اہم بیوروکریٹس ان وسائل کے اوپر براجمان تھے اور سہولت کاری کا رول ادا کر رہے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایسی خاتون جو بھلے بہت انفلوئنشل ہے، کنیکٹڈ ہے، وہ کیسے تمام نظام کے اوپر حاوی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ باعث شرم بھی ہے اور باعث پریشانی بھی ہے کہ سٹیل فریم کے جو بڑے بڑے ڈین ہیں وہ کیسے فرح گوگی جیسی خاتون کے سامنے دب کے بیٹھے رہے۔ پنجاب کے اندر جہاں پر 60% سے زیادہ یہ بیوروکریسی موجود ہے، وہاں پر ایک لفظ آپ کو سننے کو نہیں ملتا تھا فرح گوگی کے بارے میں۔ لوگوں نے اس کے اوپر سٹوریاں کیں، لیکن وہ سٹوریاں جو ہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی تھی۔ کہتے تھے کہ آپ بدنام کر رہے ہیں ایک ایسی نیک خاتون کو جو روحانیت کے نیکسٹ لیول پر جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ان کا دایاں بازو ہیں، یعنی بشریٰ بی بی۔ یہ سٹوریاں رد کر دی جاتی تھیں۔ تمام کا تمام نظام ان کے نیچے لگا ہوا تھا۔ فرح گوگی تو اس نظام کا ایک حصہ تھی۔ فرح گوگی کے ساتھ اس نظام کی گامے بھی موجود تھے۔ گاما ایک پہلوانی کا ایک استعارہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ان گاموں کے اندر سیاستدان موجود تھے، ان گاموں کے اندر ایسس ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرنے والے جو عجیب و غریب قسم کے کردار ہیں، شہزاد اکبر جیسے وہ لوگ موجود تھے۔ اس کے اندر جوڈیشری کے لوگ موجود تھے، اس کے اندر پولیس کے لوگ موجود تھے، اینٹی کرپشن کے لوگ موجود تھے۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دنوں ایف بی آر، جن دنوں میں یہ تمام کا تمام نظام فرح گوگی کی اطاعت گزاری کر رہا تھا، اور فرح گوگی کے جو گامے تھے وہ ایک گامی میں تھی بشریٰ بی بی، گامی اور گامے جو ہیں فرح گوگی کے ذریعے اپنی جیبیں بھر رہے تھے۔ تو ایف بی آر کے یہ چیئرمین گزرے ہیں۔ یہ وہ ایف بی آر ہے، آپ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں، جو 250 روپے کا اگر چیک میرے اکاؤنٹ کے اندر آئے یا
$90 میرے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوں تو بینک سے باقاعدہ کال آتی ہے کہ ہم آپ کو یہ پیسے ٹرانسفر نہیں کریں گے، ویسے ڈالر وہ رکھ لیتے ہیں اور پاکستانی کرنسی کے اندر وہ پیسے آپ کو دیتے ہیں، ہم یہ پیسے آپ کو ٹرانسفر نہیں کریں گے جب تک آپ سورس نہیں بتائیں گے، اوریجنل رسید نہیں دیں گے۔ $90 جو لیجٹمیٹ حلال کی کمائی ہے وہ ہمارے بینک ٹرانسفر نہیں کرتے اور اس کے اوپر ہمیں ناک رگڑوا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے اپنی ایک چھوٹی بچی کا اکاؤنٹ کھلوانے کا ایک پروسیس کرنا پڑا، نابالغ ہے لیکن چونکہ اس کی تعلیم کے معاملات ہیں تو اس کے اندر میں نے کوئی $40,000 جمع کروانا تھا۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مجھے 8 دن انتظار کرنا پڑا، اس کا باقاعدہ ایک سمارٹ کارڈ بنوانا پڑا جو بنوایا ہم نے، جس کے لیے 3 دن انتظار کرنا پڑا اور کم از کم 9 ڈاکومنٹس کے اوپر سائن کرنے پڑے، صرف $40,000 لیجٹمیٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک لیجٹمیٹ اکاؤنٹ کے اندر۔ 102 اکاؤنٹس، درجنوں کمپنیاں، یہ تمام کا تمام نظام جو ہے فرح گوگی کے گرد گھوم رہا تھا یا یہ نظام فرح گوگی کو استعمال کر رہا تھا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر FBR یہ تحقیق کیوں نہیں کر پائی؟ اکاؤنٹس کے اندر 40 کروڑ روپے موجود ہیں، ملا کے آپ دیکھیں تو 14 ارب روپے اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں، ان کے اثاثے انڈکلیئرڈ دیکھیں تو وہ اربوں میں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ کیلکولیٹر آپ کا جواب دے جاتا ہے، کیلکولیٹر میں سے دھواں نکلنے لگ جاتا ہے جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو FBR کیا سو رہا تھا؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سو رہا تھا، FIA سو رہی تھی، IBA سو رہی تھی، اور پھر دیکھیں فرح گوگی کی گامی اور گامے تو اپنی جگہ پر موجود تھے، عمران خان بھی ان گاموں میں سے ایک ہیں، اس کے پیچھے ایک مامے بھی تھے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو 6 سال پاکستان کی فوج کے سربراہ رہے اور جن کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے جو مخالف لوگ ہیں جن پر تنقید کرتے ہیں وہ گھر میں جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل باجوہ کو فرح گوگی کے ان کارناموں کا، بشرا بی بی کے ان کارناموں کا، عمران خان کے ان کارناموں کا پتہ نہیں تھا؟ اور اگر پتہ تھا تو جب یہ میٹنگ کرتے ہوتے تھے تینوں بیٹھ کے، جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان، تو کیا یہ ایشوز ٹیک اپ نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے کام کر رہے تھے اور جنرل فیض جو ہیں آرمی چیف بننے کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو جب فرح گوگی کے اوپر آپ فوکس کرتے ہیں تو صرف گوگی کے اوپر فوکس نہیں کریں، اس کی گامی کے اوپر، بشرا کے اوپر فوکس نہیں کریں، ان کے گاموں کے اوپر فوکس نہیں کریں جو تمام لوگ اس کے اندر موجود تھے عمران خان سمیت، ان کے ماموں کے اوپر بھی فوکس کریں جنہوں نے اس تمام نظام کو چلنے دیا جس کے اندر سے اب یہ سٹوریاں نکالی جا رہی ہیں۔